بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ اور عملی سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا جبکہ مرد کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے لیکن اس کا جواب بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سوال کا مکمل جواب دیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرد کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا گیا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ ایک مکمل انسان بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا کہ مٹی جیسی بے جان چیز سے اتنا خوبصورت اور ذہین انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا، انہیں ہر نعمت دی، لیکن جنت میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی ایک ساتھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ضرورت محسوس کی اور پھر عورت کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ عورت کو کیسے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے بنائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ اس کے پیچھے بہت گہری حکمت ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ دوستو، پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے درمیان ایک گہرا اور فطری رشتہ بنانا چاہتے تھے۔ اگر عورت کو بھی الگ مٹی سے بنایا جاتا تو مرد اور عورت بالکل الگ مخلوق ہوتے، ان کے درمیان وہ فطری کشش اور محبت نہ ہوتی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا تو دونوں کی اصل ایک ہو گئی، اس لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف فطری طور پر کھنچتے ہیں، ان کے درمیان محبت اور اپنائیت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، دونوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر عورت کو الگ مٹی سے بنایا جاتا تو شاید لوگ کہتے کہ یہ دو الگ الگ جسم کے انسان ہیں، لیکن ایک ہی اصل سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں کی عزت ہے، دونوں کے حقوق ہیں۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پسلی کی حکمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی کے بارے میں بہت خوبصورت بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، پسلی اوپر سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دو تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس حدیث میں بہت گہری بات ہے۔ پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ پسلی اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے، یعنی دل کو تھامے رکھتی ہے، اسی طرح عورت اپنے گھر کو تھامے رکھتی ہے۔ پسلی کے بغیر انسان ادھورا ہے، اسی طرح مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے۔ دوستو، چوتھی حکمت یہ ہے کہ پسلی سینے کے قریب ہوتی ہے، یعنی دل کے قریب۔ اللہ نے عورت کو دل کے قریب سے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے دل کے قریب ہے۔ مرد کی محبت عورت کے لیے فطری ہے، یہ محبت اللہ نے خود دونوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ یہ محبت اور رحمت اس لیے ہے کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کم مقام دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور ماں ایک عورت ہی ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا درجہ دیا جو سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیے جو آج سے 1400 سال پہلے کسی نے نہیں دیے تھے۔ جائیداد کا حق دیا، وراثت کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، نکاح میں اپنی مرضی کا حق دیا، طلاق کی صورت میں حق مہر کا حق دیا۔ یہ سب اسلام کی دین ہے۔ دوستو، آج کے دور میں عورت کے بارے میں دو انتہائیے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عورت کو بالکل دبا کر رکھتے ہیں اور اس کے حقوق نہیں دیتے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عورت کو اسلامی حدود سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام کا راستہ درمیان کا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، حقوق دیے، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دی۔ مرد کو بھی عزت دی اور ذمہ داریاں بھی دی، دونوں مل کر ایک مکمل گھر بناتے ہیں۔ دوستو، گھر کو ایک مثال سے سمجھے۔ گھر میں دو ستون ہوتے ہیں، ایک ستون گر جائے تو چھت گر جاتی ہے، اسی طرح مرد اور عورت گھر کے دو ستون ہیں۔ مرد باہر کماتا ہے اور عورت گھر سنبھالتی ہے، دونوں مل کر گھر کو جنت بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کتنا ضروری ہے۔ دوستو، آئیے اب خلاصہ کرتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا۔ پہلی بات یہ کہ مرد اور عورت کو ایک اصل
سے بنانے میں یہ حکمت ہے کہ دونوں میں فطری محبت ہو۔ دوستو بات یہ کہ اس سے برابری کا درس ملتا ہے کہ دونوں ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ پتلی دل کے قریب ہے، اس لیے عورت مرد کے دل کے قریب ہے۔ چوتھی بات یہ کہ پتلی دل کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ عورت مرد سے الگ نہیں بلکہ مرد کا ہی حصہ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا اور اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے اور عورت کو وہ عزت دینی چاہیے جو اسلام نے دی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔